وطن پرستی کیا سچ میں شرک ہے؟ آج میں نے تھوڑا سا اس کو ڈسکس کیا. میں نے جب اس کے اوپر لیکچر ریکارڈ کرایا نا تو آپ صاحب نے مجھے پھر ڈاکٹر اقبال کا گستاخ کہنا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں ایک مولویوں کے فرنٹ مین نے میرے بارے میں بات کی کہ جی وہ ڈاکٹر اقبال کے بارے میں یہ کہہ دیا انہوں نے. میں نے پھر پورا لیکچر ریکارڈ کروایا کہ دنیا کا کوئی بندہ نہیں چھوڑا جس کے اوپر ڈاکٹر اقبال نے تعریفی نظم نہ لکھی ہو, چاہے وہ بابا گرو نانک ہو, چاہے وہ ڈکٹیٹر ہو اٹلی کا مسولینی, چاہے وہ لینن ہو جو رشین انقلاب لے کر آیا تھا, چاہے وہ کارل مارکس ہو, ہر بندے کی, چاہے وہ صوفی شیخ احمد سرندی مجدد الثانی نہ ہو, اس کی بھی تعریف کی ہوئی ہے. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ شرکیہ باتیں انہوں نے لکھی ہیں. وہ ہر بندے سے متاثر ہو جاتے تھے اور اس کی تعریف کرتے تھے. پھر یہ پتہ کیا کہتے ہیں, نہیں جی وہ زندگی کا آخری کلام دکھائے, وہ سارا آخری ہے. ہاں, یہ یورپ سے آنے کے بعد کیا سارا کلام ہے جو انہوں نے یہ ساری تعریفیں کہی ہوئی ہیں. ابلیس کی مجلس شورا جس میں انہوں نے کارل مارکس کی اتنی تعریف کی ہے, یہ ان کی آخری نظموں میں سے. اچھا, اقبالیات کے جو ماہر ہیں نا وہ تو اس چیز کو ڈاکٹر اقبال کی خوبی بنا کے پیش کرتے ہیں, اور میرے نزدیک بھی خوبی ہے کہ اگر ان کو کوئی اچھی بات لگتی تھی تو وہ اس کو اچھا کہتے تھے چاہے وہ غلطی ہو. ٹھیک ہے, لیکن یہ لوگ ان کو ایک کوئی محدث مفسر بنا کر پیش کرتے ہیں, علامہ کہتے ہیں, حالانکہ ان کے پاس کسی مدرسے کی ڈگری نہیں. اب کہیں سوال ہوا ہے نا ایک مفتی سے, اس نے کہا کہ جی ہم جو علامہ کہتے ہیں تو یہ ان مانوں میں نہیں کہتے, ہم بھی ان کو کوئی مولوی نہیں سمجھتے نہ کوئی عالم دین مانتے ہیں. کل تک تو ہر تقریر انہوں نے شیرہ نال ہوندی ہے, آج تسی کہندے سی مندے ہی نہیں ہے. اب تو کئی لوگوں نے ان پہ کفر کے فتوے بھی لگائے اور بات بہت آگے تک چلی گئی, وہ آپ کو پتہ ہی ہے. تو یہ ڈاکٹر اقبال کی جو شاعری ہے یہ ان کی زندگی تک کے لیے ویلڈ تھی. تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, وہ اس وقت کسی امید میں تھے کہ شاید امپائرز واپس آئیں گی, لیکن ورلڈ وار 2 کے بعد انسانیت نے اجماع کر لیا کہ اب امپائرز نہیں بنے گی, اب وطن بنیں گے, نیشن سٹیٹس ہوں گی. سب سے بڑی امپائر گریٹ برٹن تھی انسانی ہسٹری کی, جس میں سورج بھی غروب نہیں ہوتا تھا. آسٹریلیا پہ بھی حکومت تھی, افریقہ میں بھی. دنیا کا اینڈ سارے کا سارا گریٹ برٹن کے پاس تھا, اور آج ہمارے پنجاب سے بھی چھوٹا ہے یو کے. ختم ہوگی امپائر, ہمیں بھی آزادی مل گئی. اللہ نے ہٹلر کو مسلط کیا, وہ خود تو جنگ ہارا لیکن ان کو بھی اتنا کمزور کیا کہ الٹیمیٹلی ان کو ہمیں آزادی دینی پڑی, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کانٹیننٹ میں 2 ملک دے دیے, انڈیا پاکستان, اور بعد میں خیر بنگلہ دیش بھی اسی میں سے نکلا. اب ہیں کنٹریز, آج کی ریالٹی ہے. لہذا پاکستان کی جو فوج ہے وہ کسی زمینی خطے کی حفاظت کے لیے نہیں ہے, وہ یہاں پر رہنے والے 20 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ہے جو اس زمین پر آباد ہیں. وہ آپ کے بزرگ ہیں جو ہواؤں میں اڑتے ہیں اور سمندروں میں تیرتے ہیں. انسان جو ہے نا وہ زمین پہ ہی رہتے ہیں, اور زمین کے خطے کی حفاظت جو ہوتی ہے وہ اس لیے نہیں کی جاتی کہ زمین سے محبت ہوتی ہے, وہ اس لیے کہ وہاں پر رہنے والے لوگوں کو سیکورٹی دی جاتی ہے. لہٰذا پاکستان کی فوج اگر بارڈر پہ لڑتی ہے تو وہ پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے لڑ رہی ہوتی ہے. ان کا تو سلوگن ہے ایمان, تقوی, جہاد فی سبیل اللہ, یہ 3 ان کے بڑے سلوگنز ہیں. تو یہ کہنا کہ یہ زمین کے لیے لڑ رہے ہیں اور اسلام میں لسانیت کی بنیاد پہ, قبائلیت کی بنیاد پہ, زمین کی بنیاد پہ جنگ نہیں ہو سکتی, یہ اس سسٹم کے لیے تھا جس سسٹم میں واقعی لوگ زمین کے اصول کے لیے لڑتے تھے, جو اللہ معافی دے آپ کے بڑے کرتے رہے ہیں. سلطنت عثمانیہ ایک قبیلے کی حکومت تھی, اس کی ایکسپینشن تھی. ارطغرل غازی, ورنہ اپنے لوگوں پر تو ظلم نہ کرتے, کعبے میں 4 مسلح تو نہ ڈالتے. بنو عباس, بنو امیہ, یہ حکومتیں ایک سپر پاور کی ایکسپینشن تھی, ورنہ اپنے لوگوں پر تو ظلم نہ کرتے, آل البیت پہ تو ظلم نہ کرتے. یہ لوگ مسلمانوں کا قتل عام تو نہ کرتے. ہم انہیں صرف مسلمان حکومتیں مانتے ہیں, اسلامک حکومتیں نہیں مانتے. خلفائے راشدین تک بات درست تھی, اس کے بعد سب مسلمان حکومتیں ہیں, اسلامک حکومتیں نہیں ہیں. تو ان کو تو آپ یاد کر کر کے روتے ہیں, اور جو واقعی جینوئنلی اس وقت اسلام کے نام کے اوپر ملک بنا ہے, آپ کہتے ہیں زمین کی حفاظت ہو رہی ہے. تو یہ جو مدینہ شریف کے گرد خندق کھودی گئی تھی غزوہ احزاب میں, جسے غزوہ خندق کہتے ہیں, تو کیا وہ مدینہ شریف کی حفاظت کے لیے نہیں تھا؟ تو یہ کیا کہیں گے, جی مدینہ شریف کی حفاظت کے لیے تھا کیونکہ اس میں عورتیں اور بچے رہ رہے تھے. تو یہاں پر آج 20 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کی عورتوں اور بچوں کی پناہ گاہ نہیں ہے یہ ملک. نیا تماشا لگایا ہوا ہے. دلیل پوچھتے ہیں قرآن و سنت سے, یہ کہتے ہیں جی ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو اس کا پیرہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے. اور بھائی یہ باتیں درست تھی نیشن سٹیٹس بننے سے پہلے. آج دنیا کی پالیٹکس چینج ہو چکی ہے, اس دنیا میں جیئیں. آپ تو وہی کام کر رہے ہیں جو اگلے دن ایک اہل حدیث مولانا کا کلپ آیا, وہ کہہ رہا ہے آج کل تو جہاد ہے ہی نہیں ہے, کیونکہ حدیث میں تو ہے کہ گھوڑوں کی پیشانی پر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھ دی ہے, اور قرآن میں ہے کہ گھوڑے تیار رکھو. وہ کہہ رہے ہیں جب تک یہ سارے آلات جنگ ختم ہو کے دوبارہ سے انسان گھوڑوں اور تلواروں کے زمانے میں نہیں آتے, جہاد ہے ہی نہیں ہے. لو سامو, اس اہل حدیث مولانا کی سوچ میں اور اس قسم کے موٹیویشنل سپیکرز یا شاعروں کی سوچ میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی غیر علمی بات کر رہے ہیں, یہ بھی غیر علمی بات کر رہے ہیں. تو نکلیں بھائی اس دنیا سے باہر. ٹھیک ہے, آؤں میرا کلپ بناؤ جی. جو انجینئر صاحب جو ہے وہ ڈاکٹر اقبال کی بھی غلطیاں نکالنا شروع ہو گئے. تو پریکٹیکلی تو مان چکے ہیں نا ہم ساری چیزیں, کہ نہیں مان چکے؟ ساری کہانیاں نکلی, سارے جھوٹ نکلے. ٹھیک ہے, عقیدوں کی بھی خرابیاں نکلی, معاملات کی بھی خرابیاں نکلی.